رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کی توفیق سے آج کی تراویح میں 12واں پارہ وما من دابہ، جس میں سورہ ہود کی 118 آیتیں اور سورہ یوسف کی 50 پر 2 آیتیں، مکمل 170 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ پارے کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا زمین کے اوپر جتنی مخلوقات ہیں ان کی روزی اللہ کے ذمہ ہے۔ جتنے پرندے ہیں، جتنے چرنے والے جانور، جتنے درندے ہیں، چیر پھاڑ کھانے والے جانور، جتنے انسان ہیں، تمام کی روزی اللہ کے ذمہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون کہاں رہے گا اور کون کہاں دفن ہوگا اللہ کو معلوم۔ آدمی پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، زندگی گزارنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اللہ اسے جانتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا اسے دنیا چھوڑ کے جانا ہے، کہاں اس کی موت ہوگی، کہاں وہ دفن ہوگا، اللہ کو اس کا علم ہے۔ اتنا ہی نہیں، خبر کے اندر کب تک رہے گا، خبر سے کب اٹھے گا، میدان حشر میں اس کا حساب ہونے کے بعد جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا، اسی کو علم ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اللہ کا عرش پانی میں تھا۔ اللہ کی یہ قدرت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی چیز سے کہے کہ ہو، وہ چیز ہو جاتی۔ یہاں اللہ نے آسمان و زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا۔ اس کا یہ مطلب بتایا گیا انسانوں کو ہر کام کے اندر آہستہ اطمینان کے ساتھ کیا جائے، جلد بازی سے کام نہ کیا جائے۔ جو کام جلدی میں ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے، لغزش ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے۔ جو کام اطمینان سکون سے ہوتا ہے وہ کام پورا ہوتا ہے، انجام کو پہنچتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا یہ آزمانے کے لیے کہ اس کے اندر یعنی ان میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ انسانوں کو، جنات کو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کے اندر کون اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے ان کو زندگی عطا کی۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کس کا عمل زیادہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کس کا عمل اچھا ہے۔ اچھا کب ہوگا، جب کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کیا جائے۔ وہ عمل کیا ہے، سنت کے مطابق ہوں، تبھی اچھا عمل ہے۔ ہم اپنے جانب سے کوئی عمل اچھا سمجھ کے کرتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا دار انسان مومن کی حقیقت بتائی گئی کہ دنیا دار انسان جب اللہ تعالیٰ اسے کوئی نعمت سے نوازتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں، دنیا دار انسان ہمیشہ کے لیے مایوس ہو جاتا ہے۔ وہ سوچنے لگتا ہے اب مجھے کوئی نعمت نہیں ملنے والی ہے۔ یہ دنیا دار انسان کی عادت ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف کے بعد نعمت دیتے ہیں
اس کی زندگی ہمیشہ تکلیف میں گزری. تکلیف کے بعد اللہ تعالیٰ اسے آسانی دیتے ہیں، نعمتیں دیتے ہیں. وہ کہتا ہے اب مجھے مصیبتیں نہیں آئے گی. وہ غرور کے اندر، فخر کے اندر مبتلا ہوتا ہے. یہ دنیا دار انسانوں کی دو حالتیں بتائی گئیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو مومن ہوتا ہے، جو مصائب پر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے لیے اجر بھی ہے، اس کے لیے مغفرت بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن کی عجیب شان ہے، جب مصیبتیں تکلیفیں پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، جب نعمتیں ملتی ہیں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ دو حالتیں پسندیدہ ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرب والوں سے یہ مطالبہ کیا کہ تم لوگ عربی جانتے ہو، قرآن کا انکار کرتے ہو، کم سے کم قرآن کی 10 آیتیں اپنی زبان میں پیش کرو. تب بھی اللہ کا چیلنج تھا اور آج بھی ہے اور قیامت تک ہے. سورہ بقرہ کے اندر، سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تمہارے اندر ہمت ہے قرآن مجید کی ایک سورت پیش کرو. یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تمہارے اندر طاقت ہے 10 سورتیں پیش کرو. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کوئی جواب نہیں دیتا ہے جان لو یہ اللہ کے جانب سے اتری ہوئی کتاب ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند پیغمبروں کے واقعات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں 950 سال نبوت عطا کی. اتنی لمبی مدت میں صرف چند لوگ کیا ہے مسلمان ہوئے. بعض روایتوں میں بتایا گیا 70 سے 80 لوگ مسلمان ہوئے. نوح علیہ السلام مجبور ہو کر انہوں نے اللہ سے بدعا کی اے اللہ ان میں سے کسی کو زمین پر بستا ہوا نہ رکھ. اللہ تعالیٰ نے ان کی بدعا کو قبول کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ایک کشتی بناؤ. کشتی بنانے لگے. قوم والے آ کر مذاق کرنے لگے اب تک تم نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے، یہ کب سے تم کارپینٹر ہو گئے. انہوں نے مذاق کرنا شروع کر دیا ساحل تک کشتی کو کون کھینچ کر لے جائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آج تم مذاق کرتے ہو، ایک وقت آئے گا ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے. کشتی تیار ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے ساتھ جو مومن ہیں ان کو سوار کرا لو. دنیا کے اندر جو جانور ہیں اس کا ایک ایک جوڑا اس کے اندر سوار کرا لو. نوح علیہ السلام کے ساتھ جتنے مومن تھے تمام چڑھ گئے. جانوروں کو آواز دی ایک دم آگے بیٹھ گئے. مفسرین نے کہا نوح علیہ السلام انسانوں کو 950 سال تک دعوت دیے، 80 آدمی مسلمان ہوئے. کشتی میں سوار ہونے کے لیے انہوں نے جانوروں کو ایک آواز دی، فوراً آ گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا انسانوں کو کہ تم کیا ہے جانور سے بھی گئے گزرے ہو. جانور کے اندر سمجھداری ہے، عقل ہے، وہ عقل سمجھداری انسانوں کے اندر نہیں ہے. کشتی چلنے لگی. نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو دیکھ کر انہوں نے کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے لاڈلے کشتی میں سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ ہو جا. بیٹا نے کہا ساوی الی جبل، میں پہاڑ کی طرف رخ ہو کے پناہ لوں گا. نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی اللہ کے عذاب سے بچنے والا نہیں ہے مگر جسے اللہ رحم کرے. باپ بیٹی کی گفتگو ہوتی ہیں، پانی کی موج آتی ہیں، نگل جاتی ہے. باپ افسردہ دل ہو گئے. اللہ سے انہوں نے یہ دعا کی اے اللہ تو نے وعدہ کیا میرے گھر والوں کو بچائے گا، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارا بیٹا تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اس کا عمل صحیح نہیں تھا.
پھر اللہ تعالیٰ نے ڈانٹتے ہوئے کہا اے نو مجھ سے وہ سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں ہے، اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ نوح علیہ السلام فوراً اللہ کے دربار میں رجوع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے جو میں نے تجھ سے سوال کیا جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی کے ذریعے ہلاک کیا۔ پانی کیا ہے؟ انسانوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے نعمت ہے۔ یہی نعمت زیادہ ہو جائے، عذاب کی شکل اختیار کر جائے، کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کیا، ان کے پیغمبر ہود تھے، سورہ کا نام بھی ہود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے بڑھا کر دی سورہ ہود، سورہ تکویر، سورہ نبا، کیونکہ اس سورہ کے اندر پیغمبروں کے واقعات بیان کیے گئے، ان کے اوپر جو عذابات آئے، اگر کوئی آدمی غور سے پڑھے اس کی عقل کیا ہے؟ تنگ رہ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر کس قسم کے عذاب نازل کیے، یہ بندے کیوں اللہ کی بات نہیں سنے، پیغمبر کی بات نہیں سنے؟ تو ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کو کہا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک مت کرو۔ قوم والوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے ذریعے انہیں دنیا سے ختم کر دیا۔ ہوا بھی کیا ہے؟ مخلوق کے لیے ضروری ہے، روزانہ ہوا چلتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس وقت ہوا کے اندر زور پیدا کر دیے، اتنا زور پیدا کر دیے ان کے جسم کیا ہے؟ دیواروں سے، چھتوں سے ٹکرا کے جس طرح کھجور کا درخت طوفان میں ہواؤں سے گر جاتا ہے، ان کے جسم مردار پڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا ذکر کیا، ان کے پیغمبر صالح علیہ السلام تھے، انہوں نے توحید کی دعوت دی۔ قوم والوں نے کہا کہ تم چٹان سے اونٹنی نکال کے دکھاؤ، اس کے ساتھ اس کا بچہ ہو، ہم تمہارے اوپر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی، چٹان سے اونٹنی بچے کے ساتھ نکلی، قوم والوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا یہ اونٹنی ہے، اسے تکلیف مت پہنچاؤ۔ قوم والوں نے اسے کاٹ دیا۔ صالح علیہ السلام نے کہا 3 دن اپنے گھر کے اندر فائدہ اٹھا لو۔ چوتھے دن اللہ کا عذاب آیا۔ عذاب کیا تھا؟ چیخ کی شکل میں تھی، ایسی بھیانک چیخ تھی، سارے لوگ مر گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ یہ قوم اپنی شہوت، اپنی خواہشات مردوں سے کیا کرتے تھے۔ اللہ کے فرشتے عذاب دینے کے لیے لوط علیہ السلام کے پاس جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے اندر مہمان بنتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے گھر گئے، سلام کیے، ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، ان کو بٹھا کر گھر کے اندر گئے، بچڑے کو ذبح کیا، بھون کر ان کے سامنے پیش کیا، انہوں نے نہیں کھایا تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم آپ کو بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ سارہ علیہ السلام کھڑی ہوئی تھیں، فرشتوں نے کہا اللہ تمہیں اسحاق کی بشارت سناتا ہے، اسحاق کا لڑکا یعقوب ہوگا۔ حضرت سارہ ہنسنے لگی، میں بوڑھی عورت ہوں، میرے شوہر بوڑھے ہیں، ہمارے یہاں بیٹا اور پوتا کیسے ہوگا؟ اللہ کے فرشتوں نے کہا اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی رحمت سے تم مایوس ہو چکی ہو۔ یقین ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے فرشتے بتاتے ہیں ہم آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ پریشان ہو گئے ابراہیم علیہ السلام۔ فرشتوں نے کہا ہم آپ کے بھتیجے، ان کے ساتھ جتنے مومن ہیں بچانے والے ہیں۔ تو فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس نوجوانوں کی شکل میں جاتے ہیں۔ قوم والے ان سے برائی کا ارادہ کرنا چاہا، اللہ کے فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا ہم اللہ کے فرشتے ہیں، یہ آپ کے پاس پہنچنے والے نہیں ہیں۔
ہم آپ کو کہتے ہیں راتوں رات گاؤں سے نکل جاؤ، پیچھے مڑ کر مت دیکھو، مگر آپ کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں ہو رہی۔ ایسا ہی ہوا، اپنے گھر والوں کو لے کر چلے، بیوی مڑ کر دیکھی، ان کے اوپر عذاب آیا۔ عذاب کیسے آیا؟ کنکر کے پتھر تہ بتے ایک کے اوپر ایک، ہر پتھر پر آدمی کا نام لکھا ہوا تھا۔ پتھروں کی بارش ہوئی، سارے مر گئے۔ پھر اللہ کے فرشتوں نے زمین کو اٹھا کر الٹ کر زمین کے اندر دھسا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ان کی قوم ناپ تول کے اندر کمی بیشی کرنے والی تھی، راستے میں بیٹھ کر لوگوں کو تکلیف دینے والی تھی۔ شعیب علیہ السلام نے کہا ایسا مت کرو، لوگوں سے پورا پیسہ لیتے ہو، مال پورا دو، راستے میں بیٹھ کر تکلیف مت دو۔ لوگوں نے ان کو دھمکایا، گاؤں سے نکالنے کی دھمکی دی، یہاں تک کہا تم کمزور ہو، اگر تمہاری کمزوری ہمارے سامنے نہیں ہوتی تم کو پتھروں سے مار کر ختم کر دیتے، اتنی بڑی دھمکی دی۔ شعیب علیہ السلام نے کہا میرا مقصد کیا ہے؟ تمہاری اصلاح کرنا ہے، جتنی میری طاقت ہے میں تمہاری اصلاح کروں گا، توفیق اللہ کے جانب سے ہے، میں اسی پہ بھروسہ کیا ہوا ہوں۔ قوم والوں نے نہیں سنا، اللہ تعالیٰ انہیں زلزلے کے ذریعے دنیا سے ختم کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ذکر کرتے ہوئے کہا دنیا کے اندر بڑا نافرمان سرکش تھا، قیامت کے دن جہنم میں اپنی فوج کو لے کر جائے گا۔ پہلے وہ جائے گا، اپنے پیچھے جتنی اس کی فوج تھی، اس کی بات سننے والی تھی، تمام اس کے پیچھے جہنم میں جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ظالم کا ساتھ مت دو، کوئی ظلم کرتا ہے ظلم سے روکنا چاہیے، وہ ظلم کرتا ہے اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم ظالم کا ساتھ دو گے تم بھی جہنم میں جاؤ گے، ظالم خود جہنم میں جائے گا، تم بھی اس کے ساتھ جہنم میں جاؤ گے۔ علماء نے ایک مثال بیان کی، ایک بادشاہ ہرن کا شکار کر رہا تھا، اس کی تیر کیا ہے ہرن کو لگنے کے بجائے ایک بچے کے سینے پر لگ گئی۔ اس کے ساتھ جتنی رعایا تھیں انہوں نے اس کی تعریف بیان کی، تمہارا نشانہ بالکل صحیح جگہ پہنچا۔ بلکہ رعایا اس کے ساتھ فوج رہنے والی کہنا یہ چاہیے تھا کہ تم ہرن کو شکار کرنے کے بجائے ایک ناحق کو تم نے قتل کیا، یہ کہنے کے بجائے اس کی تعریف کرنے لگے، تمہارا نشانہ بچے کے سینے پر برابر لگا، یہی تو کیا ہے ظلم کی تائید کرنے والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کوئی ظلم کرتا ہے اس کی طرفداری مت کرو، کیونکہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے جہنم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نمازوں کی پابندی کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں میں ایک جگہ جا رہا تھا، ایک خاتون آئی، اس کا بوسہ میں نے لیا، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میرے اوپر حد نافذ کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تو نے تنہائی میں گناہ کیا، اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیا، توبہ استغفار کر لیتا تو اچھا تھا، یہاں بولنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس نے کہا میرا دل گوارا نہیں کیا، میں نے برائی کی، اس کی سزا مجھے ملنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ وہ آدمی بول کے جا رہا تھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے بلاؤ۔ وہ آدمی آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کی تلاوت کی، اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ دن کے دونوں کرانوں میں نماز کی پابندی کرو، رات کے تاریکی میں، اس کے اندر 5 نمازیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نیکیاں کیا ہیں؟ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ حکم اس آدمی کے لیے خاص ہے یا کوئی آدمی برائی کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کیا اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بھی بندہ غلطی ہو گئی
وضو کر کے نماز پڑھتا ہے اس کی ساری برائیاں کیا ہے مٹ جاتی ہیں۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا اس سورہ کے اندر جتنے پیغمبروں کے واقعات آپ کو بتائے گئے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے دل کو مضبوط کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر کافروں کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہم نے یہ سارے قصے آپ کو بیان کیے ہیں آپ کو اطمینان دلانے کے لیے، آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے۔ علماء نے یہی کہا اگر ہم جس ماحول میں رہتے ہیں ہمارے اوپر مصیبتیں تکلیفیں آ رہی ہیں، ہم قرآن کھول کے نبیوں کے قصے پڑھے، اس کے ذریعے سے ہمارے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ پیغمبروں نے جو تکلیفیں اٹھائیں دنیا کی تکلیفیں ان کے مقابلے میں معمولی ہیں۔ اس کے بعد کی سورت سورہ یوسف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص بہترین قصہ بتایا۔ قصہ کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند ان کو سجدہ کیا۔ یہ خواب کیا ہے؟ 40 سال، بعض روایتوں میں 80 سال کے بعد پورا ہوا۔ 80 سال ہو یا 40 سال، خواب کی تعبیر ہونے تک یوسف علیہ السلام جس مرحلے سے گزرے، ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش، اس کے اندر کیا ہے بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بہترین قصہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اپنے باپ کو سنایا۔ باپ خواب کو سن کے کیا بولے؟ اپنے بھائیوں کو مت بتاؤ۔ بچے تھے، بھائیوں کو بتا دیا۔ باپ نے کہا اگر تم بھائیوں کو بتاؤ گے تمہارے لیے برائی کا ارادہ کریں گے۔ اس میں یہ سبق بتایا گیا اگر باپ بچوں کو نصیحت کرتے ہیں بچے باپ کی نصیحت پر عمل کریں۔ باپ نے کیا کہا تھا مت بتاؤ، یہ بتا دیے۔ ایک بات علماء نے یہ بتائی، آدمی دوسرے آدمی سے حسد کرتا ہے، اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس شہرت ہے، عزت ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا اگر کوئی آدمی اچھا خواب دیکھتا ہے، اچھے خواب پر بھی لوگ حسد کرنے والے ہیں۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے کہا تمہارا اچھا خواب ہے اپنے بھائیوں کو مت بتاؤ۔ جیسے انہوں نے بتا دیا وہاں سے حسد شروع ہو گیا۔ بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا، باپ چھوٹے بھائی سے محبت کرتے ہم کو چھوڑ دیے، کیا کرنا؟ بھائیوں نے کہا ان کو قتل کر دو یا جنگل میں چھوڑ ڈالو۔ تو بھائی کو باپ سے جدا کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ کوشش کا نتیجہ وہ یہ بیان کیے بھائی ہٹ جائے گا ہم باپ کے پاس اچھے ہو جائیں گے۔ علماء نے کہا یہ باپ کی محبت اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی، یہ بتانے کی انہوں نے کوشش کی کہ ہم اپنے باپ کے اچھے بچے ہیں۔ باپ سے اجازت لے کر تفریح کے لیے، کھیل کود کے لیے بلا کے لے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے کنویں میں ڈال دیا اور ان کی قمیص نکال کے جانور کو ذبح کر کے اس کا خون لگا کے رات کے وقت روتے ہوئے باپ کے پاس آئے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کئی باتیں بتائی۔ انہوں نے رات کا انتخاب اس لیے کیا اگر ہم دن میں روتے ہوئے جائیں باپ پہچان لیں گے ہمارا رونا صحیح ہے یا بناوٹی ہے۔ جب انہوں نے باپ کے سامنے بتایا بھیڑیا آپ کے بچے کو کھا لیا، یہ کرتا ہے، باپ ہے نہیں ہنسنے لگے۔ دنیا کا کون سا بھیڑیا ہے جو کسی کے کرتے کو نکال کے اس کا جسم کھانے والا ہو؟ جھوٹ بولنے والے کی چوری پکڑی گئی۔ پھر ان کو یقین تھا
میرا بیٹا خواب دیکھا ہے وہ خواب پورا ہونا ہے. ان کو یقین تھا کہ میرا بیٹا نہیں مرا, بھیڑیا نہیں کھایا, کیونکہ خواب پورا ہونا ہے. انہوں نے اپنے بچوں سے کہا یہ تمہارا بناوٹی کھیل ہے. اس کے بعد انہوں نے کنویں میں ڈال دیا. وہیں کھڑے ہوئے تھے, یہ قافلہ آیا پانی کے لیے, ڈول ڈالا, اس کے اندر بیٹھ گئے. اوپر یوسف علیہ السلام آئے. قاصد نے کہا بچہ ہے, خوبصورت بچہ ہے. اسے اٹھایا گیا, بھائی آ گئے. انہوں نے کہا یہ ہمارا غلام ہے, چند قیمتوں میں بیچ دیا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام بڑے ہو کر پیغمبر ہونے والے ہیں, مصر کے بادشاہ ہونے والے ہیں. بھائیوں کو پتہ نہیں, اتنی بڑی شخصیت کو چند درہم میں بیچ دیا. انہوں نے کنویں میں ڈالا, اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال کے مصر کے بازار میں پہنچایا. اور مصر کے بازار میں جب پہنچے, عزیز یعنی مصر کا جو فرما روا تھا اس نے خریدا, اپنے محل لے گیا. کنویں سے ان کی زندگی محل تک پہنچی. اس نے اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثوا, اس کی عزت کرو. بھائیوں نے یہ خیال کیا اس کی زندگی ختم ہو گئی, مگر اللہ تعالیٰ محل میں پہنچایا. محل میں اس کی عزت کا, ان کے رہنے سہنے کا انتظام کیا. اور عزیز کی بیوی برائی کی طرف آمدہ کرنا چاہیے. قرآن کے الفاظ ہیں دروازے بند کر دیے, برائی کی طرف دعوت دیتی ہے. یوسف علیہ السلام چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے دروازوں کا رخ کرتے ہیں. ان کو معلوم ہے دروازے بند ہیں. جیسے ہی دروازوں کی طرف گئے دروازے کھلتے گئے. یہ ہمیں تعلیم دیتی ہے برائی سے بچنے کے لیے سامنے دیوار ہے یا دروازے ہیں, یہ نہیں سوچنا چاہیے یہ کھلے گا یا نہیں کھلے گا. بھاگنے کی کوشش کیجئے, اللہ تعالیٰ راستے بنائے گا. وہ سامنے تھے اور عزیز مصر کی بیوی پیچھے تھی. اور جب آخری دروازے کی جانب پہنچے اس نے ان کے پیٹھ کے کپڑے کو کھینچا, کپڑا پھٹ گیا. جیسے ہی دروازہ کھلا عزیز مصر تھا. اس خاتون نے کہا یہ میری عزت پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا. وہاں ایک گواہ دینے والا یہ گواہی دیا, ان کی قمیص کا جائزہ لیجیے, اگر سامنے سے پھٹی ہے یہ عورت سچی ہے, اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ان کا کپڑا ہے یہ جھوٹی ہے. یوسف علیہ السلام سچے ہیں. یہ بھی اللہ کی مصلحت ہے. دروازوں کی طرف دوڑنا, پیچھے سے کپڑا پھٹنا, گواہی دینے والا گواہی دینا, سارے لوگوں کے سامنے حقیقت کا واضح ہونا, یہ بھی بہترین قصہ ہے, یہ بہترین ترتیب ہے. پھر اس خاتون نے اس کے اوپر جو الزام تھا دور کرنے کے لیے شہر کی تمام خواتین جو معزز تھے ان کو جمع کیا, ان کے ہاتھ میں پھل دی اور چاقو دیا, اور یوسف علیہ السلام سے کہا ان کے سامنے آؤ. تمام عورتیں دیکھ کر ان کی خوبصورتی پر فدا ہو گئے اور اپنے انگلیوں کو کاٹنے لگے. اس خاتون نے کہا جس طرح تم اس کے اوپر عاشق ہو گئے میں بھی اس پر عاشق ہو گئی. میں نے اسے برائی کے لیے ورغ لایا, وہ چپ رہا, اگر آئندہ نہیں کرے گا میں اسے قید خانے میں بھیج دوں گا. تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی عورتوں کی چال سے بچنا میرے لیے ضروری ہے, اگر مجھے قید خانہ جانا کیوں نہ ہو. تیار ہو گئے. انہوں نے دعا کیا مجھے جیل خانہ پسند ہے عورتوں کی برائی سے. چلے گئے وہاں جانے کے بعد دو قیدی خواب دیکھتے ہیں. وہاں جانا ضروری تھا, قیدیوں کا خواب کی تعبیر بتانا تھا. ایک قیدی نے کہا میں شراب پلا رہا ہوں, دوسرا نے یہ کہا میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھایا ہوں, پرندے اسے کھا رہے ہیں. آپ خواب کی تعبیر بتائیے کیونکہ آپ نیک انسان ہیں.
یوسف علیہ السلام نے کہا خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے میں تمہارے سامنے توحید کا درس دیتا ہوں، اللہ کا پیغام سناتا ہوں، جبکہ سارے مصر کے اندر غیروں کی عبادت ہوتی ہے، بت پرستی ہوتی ہیں۔ انہوں نے توحید کی تعلیم دی، اس کے بعد آپ نے خواب کی تعبیر بتائی۔ جو شراب پلا رہا تھا اس سے کہا کہ تو یہاں سے چھٹنے کے بعد اپنے بادشاہ کو تو شراب پلائے گا۔ جو روٹیاں اپنے سر پر اٹھایا ہوا تھا اس کے بارے میں آپ نے کہا تجھے قیدی سے نکالنے کے بعد تجھے پھانسی دی جائے گی۔ ایسا ہی ہوا، قید خانے سے یہ دونوں نکلے۔ جو بچنے والا تھا اس سے انہوں نے کہا بادشاہ کے پاس جا کر میرا ذکر کر، مجھے جیل میں کیوں بھیجا گیا؟ وہ جا کے بھول گیا، کیونکہ وہ سیدھے اللہ سے دعا کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے انسان کو سہارا بنایا تو اللہ تعالیٰ مزید 7 سال کے لیے جیل خانے میں رہنے کا انہیں موقع عطا کیا۔ پھر وہاں بادشاہ خواب دیکھتا ہے، 7 موٹی گائیوں کو 7 دبلی گائیاں کھاتی ہیں، 7 سب بالیاں ہیں، اسے 7 سوکھی بالیاں کھا رہی ہیں۔ دربار والوں سے اس نے کہا خواب کی تعبیر بتاؤ۔ دربار والوں نے کہا یہ پریشان خواب ہیں، اس کی تعبیر ہم نہیں جانتے ہیں۔ مگر جو جیل خانے سے چھوٹ کر بادشاہ کی خدمت پر مامور ہوا، اسے یاد آیا خواب کی تعبیر بولنے والا جیل خانے میں ہے۔ اس نے جیل خانے کی اجازت طلب کی، بادشاہ بھیجا، جا کر یوسف علیہ السلام سے پوچھتا ہے یہ خواب کی تعبیر کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا 7 سال بارش کے ہوں گے، اس کے بعد 7 سال قحط سالی کے ہوں گے۔ بادشاہ خوش ہو کر کہتا ہے ان کو لاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میں نہیں آؤں گا جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے عورتوں نے اپنی انگلیاں کیوں کاٹی۔ تو بادشاہ تمام خواتین کو بلا کے پوچھتا ہے ماجرا کیا ہے؟ اس وقت عزیز کی بیوی کہتی ہے میں خود اسے پھسلانے کی کوشش کی مگر یہ مجھ سے بچا رہا۔ آخر میں کہتی ہے میں نے خیانت کرنا چاہی، اس سے برائی کرنا چاہی، مگر میں کامیاب نہیں ہو سکی کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آج کے پارے کے اندر یہ چند اہم آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے قرآن پڑھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔